اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا اور اس کو بہت اچھی ترتیب اور انداز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے پہلے اس کائنات کے اندر کون موجود تھا، اور اس کائنات کو کب اور کیسے اور کس طرح سے تخلیق کیا گیا، اور اس کائنات کے اندر آباد مخلوقات کے بارے میں سائنسدانوں کو کیا نظریہ ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی، اور بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ جنات پہاڑوں، میدانوں اور ہر جگہ قبیلوں کی شکلوں کے اندر آباد تھے، جبکہ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے، اور بہت عرصے تک وہ اس دنیا کے اندر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ڈائناسور گریک زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ڈائناوس کے معنی ہے خوفناک، اور سورس کے معنی ہے رینگنے والا جانور یا پھر چھپکلی، اور تحقیق کے مطابق آج سے 23 کروڑ سال پہلے ڈائناسور زمین پر ظاہر ہوئے، اور 1842 میں سب سے پہلے ڈائناسور کی ہڈیاں دریافت ہوئیں، جسے میگنوسور کا نام دیا گیا۔ چنانچہ یہ جانور بہت بڑی جسامت کا تھا، اور 1842 میں ڈاکٹر رچرڈ ورن نے 3 مختلف قسم کی ہڈیوں پر تحقیق کی، جن میں میگنوسور لنگوڈار جو کہ ڈائناسور ہی کی ایک چھوٹی نسل ہے، اور ہیلاسور کہ جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ 3 ایسے جانور تھے جو اپنے وقت میں زمین پر سب سے بڑے جانور تھے۔ چنانچہ پھر جس وقت انسان کی آمد کا سلسلہ زمین پر شروع ہوا تو ڈائناسور کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی، اور سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، اور زمین کو اللہ نے کب بنایا، اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ الحدید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ پیار دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں پر تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اما میں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ ہی اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور امام داؤد اور بے شمار محدثین نے اس روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ قلم اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ تھا اللہ کا علم کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ دیا اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ ناظرین محترم، علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ ناظرین محترم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ان کی ترتیب کیا تھی؟ مطلب سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا اور بعد میں کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اور اتوار کے دن زمین اور پہاڑوں کو، پیر کے دن درختوں کو، جبکہ منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں وغیرہ پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال مہربانی سے بدھ کے دن نور کو اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلایا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے قیام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیار دوستو، مطلب یہ کہ ابتدائی آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی، اور ان میں سے سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے، جبکہ دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ جبکہ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، چنانچہ اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ناظرین محترم، شعلہ آگ کے بھڑکتے ہوئے کنارے کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ناظرین محترم، اس طرح ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، جو کہ جنات کی اصل اور بنیاد ہے۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس